آیت نمبر 106 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من کفر باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، من بعد ایمان ہی، اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر، اور لیکن وہ شخص جس کا سینہ کھل گیا کفر کے لیے، فعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اسلام کا مزہ چکھ لیا، پھر اسلام سے پھر گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا تھا پھر اسلام سے نکل گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے ساتھ شریعت کی طرف سے رعایت نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسے آدمی کو 3 دن سمجھاؤ، اگر سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتا تو اسلامی عدالت اسے پھانسی دے دے گی۔ اگر عورت ہے اسے سمجھایا جائے گا 3 دن، اگر نہیں سمجھتی تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جنازہ جیل سے نکلے گا۔ جو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، وہ مسلمان کا وارث بھی نہیں رہے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، مسلمان اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ مرتد کی سزا ہے۔ کافر کے ساتھ پھر بھی شریعت نرمی کرتی ہے، اس نے اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ابھی۔ جس آدمی نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بعد، اس کی سزا یہ ہے، الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پر۔ ایسے واقعات احادیث میں، تاریخ میں بہت سارے، صحابہ جیسی مثال تو تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ صحابہ کے سامنے واقعات پیش آئے، انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا کہ جان دے دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ ایک ایک صحابی کا واقعہ حیران کن۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، انگاروں پہ لٹایا جاتا، خون سے انگارے بجھ جاتے، امیہ بدبخت کہتا رہتا کہ تو کلمہ کفر کہہ دے، لیکن فرماتے تھے احد احد احد۔ جو حالات بھی پیش آئے کلمہ کفر نہیں کہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے رہے، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، عزیمت پہ عمل کیا۔
ایک مرتبہ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ یہ کافروں کے گھیرے میں آ گئے۔ کافروں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو کلمہ کفر کہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کر دے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کو مختلف طریقے سے سزائیں دے دے کے مار دیا، شہید ہو گئے، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ اور اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی حضرت یاسر کی بیوی حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، اللہ اکبر۔ کہا گیا کلمہ کفر کہو، انہوں نے کہا نہیں۔ ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھی گئی، اونٹوں کو مختلف سمت میں ہانکا گیا۔ ابو جہل بدبخت نے مقام مخصوص پر برچھا مارا، اونٹوں کو ہٹا دیا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت سمیہ شہید ہونے والی، کلمہ کفر نہیں کہا، جان گئی تو گئی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بدر میں مشرکین کا ایک بہت بڑا آدمی مارا گیا تھا، اس کے مقابلے میں جس وقت یہ 10 صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا، ان میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پکڑے گئے۔ آگے دھوکہ ہوا، مشرکین مکہ ان کو خرید کے لے آئے، مکہ میں کچھ دن رکھا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تنعیم میں لے گئے، جہاں مسجد عائشہ ہے، اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، علاقہ تنعیم ہے، وہاں لے گئے۔ وہاں جناب ابی سفیان ابی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بعد پورے مکہ کے سردار تھے، باقی جتنا جنگیں لڑی گئیں ان کی قیادت میں تھے۔ وہ آگے آئے، کہنے لگے آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی چچا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ابی سفیان ہیں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ مکہ کے سردار ہیں۔ اب جناب ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو نہیں تھے، کہا کہ اگر یہ جملہ آپ کہہ دیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی لگا دیا جائے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی ذمہ داری پہ بات کرتا ہوں۔
جناب ابی سفیان نے فرمایا، عرض کیا، فرمایا چچا جی یہ بات پھر دہراؤ۔ انہوں نے بات پھر دہرائی کہ تم یہ کہہ دو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میری جگہ حضور علیہ السلام کو پھانسی لگا دیا جائے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو فرمایا میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور علیہ السلام کو کانٹا چبھے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسے مار دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، کلمہ کفر نہیں کہا، بالکل نہیں کہا۔ ایک حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے۔ ان کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب سے ایک جنگ ہوئی یمامہ مقام پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے۔ اس میں حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بھی گرفتار ہوئے، وہ بھی پکڑے گئے۔ یہ جنگ ختم نبوت کے حوالے سے تھی۔ اس جنگ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، جو غیر حفاظ تھے وہ 1400 تھے۔ حضور علیہ السلام کے پورے زمانہ پاک میں اتنا صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنا اس جنگ میں ختم نبوت کے سلسلے میں شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور علیہ السلام نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی حضور علیہ السلام کو نبی تو مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں حضور کے بعد مجھے نبی مانا جائے۔ اس نے کہا کہ کیا حضور کو آپ نبی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ مجھے نبی مانتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ حضور کے بعد مجھے نبی مانیں گے؟ کہتے نہیں۔ کیا ہوا کہ ان کے سامنے کئیوں کو قتل کیا گیا، کئیوں کو قتل کیا گیا، اور اسے کہا کہ دیکھ لے۔ نے کہا جی دیکھ رہا ہوں، تیرے ایک ایک عضو کاٹ کاٹ کے جدا کر دیا جائے گا۔ کہتے کر دیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، بازو کاٹا یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، دوسرا بازو کاٹا، اس طرح ٹانگیں کاٹیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن فرمایا حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتے۔ یہ عزیمت پہ عمل تھا کہ کلمہ کفر کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے جنگ ہوئی، بادشاہ ہرقل سے گرفتار ہو گئے، ان کے سامنے لائے گئے، بڑے خوبصورت ثابت، اس نے بڑی آفر کی، کہنے لگا میں تجھے بڑا عہدہ دوں گا، وَأُزَوِّجُكَ ابنتی، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کا انکار کرتے، انہوں نے کہا یہ بات دوبارہ دہراؤ۔ اس نے دوبارہ یہ بات دہرائی تو فرمایا بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت بڑا کڑاہ تیل کا تیار کیا گیا، ان کے ساتھی کئیوں کو پکڑ کے اس میں ڈالا گیا، بھون جاتے تھے۔ اسے کہا گیا کہ تو، اس نے کہا نہیں۔ کڑاہ کے سامنے لایا گیا، رونے لگے۔ کافر کو امید ہو گئی، اس نے کہا اس کو لاؤ، ادھر لاؤ۔ ادھر لائے گئے تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے، جتنا میرے بدن پر بال ہیں کاش اتنا جانیں ہوتی، سب کو کڑاہ میں بھون دیا جاتا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پہ آنچ نہ آتی۔ اسے واپس کیا گیا، پھر سولی پہ لٹکایا گیا، اور اس کے سامنے سے تیر مارے گئے، ڈر جائے گا، لیکن نہیں، اس سے اتارا گیا۔ کہتے مانتے ہو؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھ تیرے ساتھ کیا کروں گا، آپ کا جو دل کرے کر دے، جو دل کرے کر دے۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری پیشانی پہ بوسہ دے دے تو میں جدت چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ آخر یہ بات کی کہ اگر میری پیشانی پہ بوسہ دے دے تو تیرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، جتنا باقی ہیں۔ اب پیشانی پہ بوسہ دے دیا، اپنی جان کا مسئلہ نہیں تھا، باقی صحابہ کی ذات کا مسئلہ تھا۔ بوسہ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتہ چلا کہ اب وہ تشریف لا رہے، تو سارے مدینہ میں اعلان کیا میں عبداللہ ابن حذیفہ سامی آ رہے ہیں۔ اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، سب سے پہلے میں اس کی صحیح پیشانی کو بوسہ دوں گا، پھر تم سب نے اس کی پیشانی کو بوسہ دینا، کہ اپنی جان تو پرواہ نہ کی، ساتھیوں کی جان بچا کے لے آیا۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں بے شمار واقعات ایسے ہیں، اور قیامت تک خال خال واقعات ایسے پیش آتے رہیں گے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، عزیمت پہ عمل کریں گے، اسلام کو بچائیں گے۔ ہر دور میں ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ رہ گئے ظالم،
وہ اپنے ظلم کی بازار گرم رکھیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عمار۔ انہوں نے جب دیکھا والد کے ساتھ یہ ہوا، ماں کے ساتھ یہ ہوا، حالات عجیب ہو گئے، تو ان سے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق اگر یہ جملہ کہہ دے کہ وہ ایسا ہے تجھے چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے وہ کلمہ کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے انہوں نے چھوڑا تو روتے روتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول انہوں نے یہ کیا سارا قصہ سنایا۔ باپ شہید ہو گیا، ماں شہید ہو گئی، حالات اس طرح ہو گئے، مال چھن گیا، میں نے یہ ایک جملہ کہہ دیا، اب میرے لیے کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل، اللہ کے رسول، دل تو ایمان پر تھا، دل میں ایمان تھا، زبان سے یہ کلمہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے یہ آیت پاک اتاری۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اور کافر ولکن من شرح، لیکن وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھلا کر دیا۔ تھوڑی سی لالچ، چند ٹکے ملتے ہیں۔ شاملی کے میدان میں ہمارے اکابرین کو شکست دینے والے اپنے لوگ تھے، بک گئے، چند کوڑیوں پہ بک گئے، بڑے بڑے اکابر کو شہید کروا دیا۔ جب ایمان کا سودا کرتے ہیں، ہمیشہ باطل نے جب بھی ایمان چھینا ہے، زن زر پہ چھینا ہے، یا عورتیں پیش کرتے ہیں یا مال پیش کرتے ہیں، پھر ایمان لے لیتے۔ ہر دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہوگا جو کفر کے لیے تیار کھڑے۔ بڑی کثرت کے ساتھ اس وقت ہمارے مسلمان ویزے کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں مرزائیت قبول کرتے جا رہے ہیں، اور نہ اپنی دنیا بچائی نہ آخرت بچائی، تباہ اور برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا قیامت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔